مہمان حضرت کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے جناب میاں پروفیسر عبدالعزیز صاحب قریشی صاحب، یہ بہاولپور میں پرنسپل رہے ریٹائر ہوئے ہیں۔ تونسا شریف جو ہماری روحانی عقیدتوں کا مرکز ہے وہاں بھی پرنسپل رہے، اور مرکز اس سے آگے جو مرکز ہے ہماری روحانی عقیدتوں کا چشتیہ سلسلہ کا، وہ قبلہ عالم مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے مہار شریف چشتیہ شریف، وہاں بھی آپ پرنسپل رہے۔ تو اس حوالے سے یہ دو نسبتیں بہت ہی اہم ہیں، جہاں انہیں تعلیم و تدریس کا موقع میسر آیا تو ان کی تشریف آوری پر بھی ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر سلیم تشریف فرما ہے، اور یہ ایف سی کالج لاہور میں ماس کمیونیکیشن کے شعبے کے چیئرمین ہیں۔ وہ آج پہلی دفعہ دونوں باپ بیٹا ہمارے ہاں تشریف لائے، انہوں نے عزت بخشی، ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں۔ اور حضرت کے ساتھ جناب پروفیسر عبدالعزیز صاحب کے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کے نامور لکھاری اور ادیب اور بڑے سکالر جناب حافظ محمد سعد اللہ صاحب۔ بہت ساری ان کی کتابیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور یہ ریسرچ آفیسر ہیں دیار سنگھ لائبریری میں۔ بڑی بلند پایا کتابیں اور بڑی ایمان افروز اور معلومات افزا ان کی کتابیں، اہل علم کے ہاں بڑی انہیں مقبولیت نصیب ہوئی ہے۔ ہم ان کی تشریف آوری پر بھی بہت ان کے شکر گزار ہیں، انہوں نے قدم رنجا فرمایا اور ہمیں اعزاز بخش۔ کے ساتھ ہمارے ملک کے نامور لکھاری اور ادیب جناب محبوب رسول قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور وہ صوبے حجاز کے ایڈیٹر ہیں، اور ان کا بڑا کام ہے۔ لیبیا میں بھی آپ کانفرنس میں شرکت فرما چکے ہیں، اور ہمارے اہل سنت کا وہ مایا، ہمارا سرمایہ ہے، اور بڑے مایا ناز وہ لکھاری ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت کرے۔ ان کی تشریف آوری پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ہمارے طلبہ یقیناً ان کو پہچان رہے ہوں گے، پچھلے سال بھی اس تقریب میں وہ شرکت انہوں نے فرمائی، اور ہمارا یہ میلہ وہ لوٹ کر لے گئے، اور انہوں نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا۔ ہمارے نوجوان ان کے خطاب کے بڑے مشتاق تھے اس دفعہ، اور انہوں نے نوجوانوں نے، طلبہ نے اور اساتذہ نے اصرار کیا کہ وہ ان کو دوبارہ دعوت دی جائے۔ تو جناب میری مراد ہے جناب سید مجاہد حسین کاظمی صاحب ایبٹ آباد سے تشریف لائے ہیں۔ آپ خیبر پختونخوا صوبہ کے منہاج القرآن کے دعوت و تربیت کے ناظم ہیں، اور انہوں نے دور دراز کا سفر طے کر کے یہاں تشریف لائے۔ میں ان کی آمد پر ان کا شکر گزار ہوں اور ممنون ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ ہمیں اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازتے رہیں گے۔ تو انہی الفاظ پر میں اپنے تعارف کو مختصر کرتا ہوں، وقت بہت گزر چکا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ تمام مہمانان گرامی قدر کو سلامت رکھیے، ان کی عمر میں برکت فرمائے، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیں اپنی تشریف آوری اور قدوم میمنت لزوم سے نوازتے رہیں، ہمیں ہماری رہنمائی فرماتے رہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی فرماتے رہیں۔ سامعین محترم، آج ہم ادارہ معین الاسلام کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات میں شریک ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اس ادارہ کے طلباء کو جو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائی ہیں، مختصر سے بیان میں ان کو بیان کرنا انتہائی مشکل ہے، اور پھر ویسے بھی آپ تمام معزز مہمانان گرامی کے سامنے ادارہ کا تعارف اور اس میں سالانہ نتائج کا ذکر موجود ہے۔ الحمدللہ ہمارے ادارہ کے طلباء دن بدن اور روز افزوں ترقی کر رہے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ اپنے بورڈ لیول پر ہی نہیں بلکہ یونیورسٹی لیول پر بھی گولڈ میڈل حاصل کر کے ادارہ کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سرگودا بورڈ کا معاملہ ہو، یونیورسٹیز کی بات ہو، یا اس سے اوپر جائیں تو ایم فل پی ایچ ڈی کی بات ہے، الحمدللہ ہر میدان میں ادارہ کے طلباء اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ العزیز ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا تعارف پیش کرتا جاؤں گا۔ اس سے قبل خطابات کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا ملک پاکستان کے نامور ایڈیٹر، نامور ادیب جناب محترم ملک محبوب الرسول قادری صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے سرفراز فرمائیں۔ جناب محترم ملک محبوب الرسول قادری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد للہ والسلام والصلاۃ علیہ اما بعد، انتہائی واجب تکریم عزت مآب علی جناب صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمن صاحب، مخدوم و محترم حضرت صاحبزادہ پروفیسر محبوب حسین چشتی صاحب، معزز اہل علم اور عزیز طلباء، الحمدللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے ادارہ معین الاسلام کے اس سالانہ تقریب تقسیم انعامات کے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بہت ہی خوش قسمت اور مبارکباد کے لائق ہیں وہ عزیز طلباء کہ جنہوں نے کامیابیاں حاصل کیں اور آج انہیں اسناد اور اعزازات سے نوازا جائے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ نیتوں کی صالحیت انسان کو دارین میں کامیابی کے ساتھ منزل آشنا کرتی ہے۔ علم حاصل کرتے وقت اگر نیتوں کا اخلاص موجود ہو تو انسان کی ساری زندگی کامرانیوں سے ہمکنار ہو جایا کرتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرے اس نیت سے کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد اپنے زمانے میں اہل علم کو نیچا دکھائے گا تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے۔ اگر کوئی علم حاصل کرے اس نیت سے کہ میں علم حاصل کرنے کے بعد اپنے زمانے میں